الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، حلال نہیں ہے تمہارے لیے، ان ترثوا النساء، کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے، کرہن زبردستی، ولا تعضلوہن، اور نہ انہیں روکے رکھو، لتذہبوا، اس لیے تاکہ تم لے لو، ببعض ما آتیتموہن، کچھ جو تم نے انہیں دیا ہے، الا ان یأتین، سوائے اس صورت میں کہ وہ ارتکاب کریں، بفاحشۃ مبینہ، کھلم کھلا بے حیائی کا، وعاشروہن، اور ان کے ساتھ زندگی گزارو، بالمعروف، اچھے طریقے سے، فإن کرہتموہن، پس اگر تم ناپسند کرو انہیں، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، تو ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، حلال نہیں ہے تمہارے لیے، ان ترثوا النساء، کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے، کرہن زبردستی، ولا تعضلوہن، اور نہ انہیں روکے رکھو، لتذہبوا، تاکہ تم لے لو، ببعض ما، کچھ حصہ اس کا جو آتیتموہن، تم نے انہیں دیا، الا ان یأتین، سوائے اس کے کہ وہ ارتکاب کریں، بفاحشۃ مبینہ، کھلم کھلا بے حیائی کا، وعاشروہن، اور ان کے ساتھ رہو، بالمعروف، اچھے طریقے سے، فإن کرہتموہن، پس اگر تم انہیں ناپسند کرو، فعسیٰ، تو ہو سکتا ہے، ان تکرہوا شیئا، کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہو، فیہ، اس میں، خیراً کثیرا، بہت سی بھلائی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے زمانے جاہلیت میں جو عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا اس کی سرکوبی کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کا شان نزول یہ نقل کیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں میت کے اولیاء دوسری چیزوں کی طرح اس کی بیوی کے بھی مالک ہو جاتے تھے، چاہتے ان میں سے کوئی بھی ان سے نکاح کر لیتا، یا پھر اس کا نکاح جہاں پر چاہتے وہاں پر اس کا نکاح کر دیتے، یا پھر اس کو نکاح سے کلی طور پر روکے رکھتے تھے، اس کو نکاح نہیں کرنے دیتے تھے یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائے۔ اور اس سے مقصود کیا ہوتا تھا، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، کہ جس چیزوں کی بھی وہ وارث بنی ہے وہ سب کی سب ہمارے پاس رہ جائے، یہ آگے لے کر نہ جائے۔ ایک تو اس کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے، تو جب یہ شان نزول ہم مانیں گے تو اس وقت اس کا جو مخاطب ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ شوہر کے جو اولیاء ہیں وہ مخاطب ہوں گے۔
اور دوسرا شان نزول اس کا علماء نے یہ بیان کیا، جو مفہوم اس کا بیان کیا ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے شوہروں کو، ان کو اللہ رب العالمین نے خطاب کیا اور فرمایا کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث نہ بن جاؤ، یعنی نکاح کرنے کے بعد یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ تم ان کے پکے پکے وارث ہو گئے ہو۔ اب وہ عورت کو طلاق کیوں نہیں دیتا بندہ؟ اس لیے کہ اگر میں نے اس کو طلاق دے دی تو جو حق مہر میں اس کو اتنا زیادہ دے چکا ہوں ان میں سے کچھ بھی میرے پاس واپس آنے والا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا کہ وہ اس کو اذیتیں پہنچاتا، تکلیفیں دیتا، تاکہ وہ اس کام پر مجبور ہو جائے جس کو ہمارے ہاں خلا کہا جاتا ہے، کہ خلا لینے پر مجبور ہو جائے خود۔ اور خلا کی صورت کے اندر کیا ہوتا ہے، شوہر نے جو کچھ دیا ہوتا ہے وہ واپس دینا ہوتا ہے۔ تو ان کا مقصود صرف یہی ہوتا تھا کہ اس کو ہم اس طرح جب اذیت کے اندر رکھیں گے، یہ خلا لینے پر خود مجبور ہوگی اور جو کچھ ہم نے اس کو دیا ہوگا وہ واپس ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرما دیا، اور اس تفسیر کو امام ابن عطیہ نے اور دیگر جو مفسرین ہیں انہوں نے راجح قرار دیا ہے کہ اس کے اندر ہم مراد اگر شوہر لیں اس آیت کے اندر تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور تیسری رائے علماء کی یہ ہے کہ اس آیت کے اندر خطاب جو شوہر کے اولیاء ہیں ان کو بھی ہے اور شوہر کو بھی ہے اور عام مسلمانوں کو بھی ہے، یعنی وہ بالکل اس آیت کو عام رکھتے ہیں، تینوں کے تینوں اس کے اندر شامل کرتے ہیں کہ ہر مسلمان مومن اس کے اندر شامل ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے خطاب کیا۔ اسی طرح ہر شوہر اس کے اندر شامل ہے، اسی طرح جو شوہر کے اولیاء ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو ایک ظلم ہوتا تھا عورت پر اس حوالے سے، اس کے اندر عورت کے جو اصل اولیاء تھے ان کو وہ کوئی اختیار نہیں دیتے تھے۔ اصل تو یعنی کہ جو اولیاء ہیں وہ وہی رہیں گے، یاد رکھیں، شادی ہونے کے بعد بھی اولیاء اصل وہی ہیں، کیونکہ یہ جو ولایت ہوتی ہے یہ رشتے کے ساتھ، اسلام نے جو نسب کا رشتہ ہے اس کے ساتھ اس کو رکھا ہے، اس کو نکاح والے رشتے کے ساتھ اسلام نے نہیں رکھا، اس کو نسب کے ساتھ رکھا ہے۔ تو اصل اولیاء اس کے کیا ہیں، وہی ہیں جو پہلے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے والد جو ہیں وہ اس کا ولی ہے، پھر والد نہ ہو تو بھائی اس کا ولی ہو جاتا ہے، اسی طرح جو اوپر تک پھر چلے جاتے ہیں چچا وغیرہ، یہ چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر۔ تو ان کو بالکل اختیار نہیں وہ دیتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو واپس لے آئیں، جدھر چاہے اس کا وہ نکاح کر دیں یا اپنے گھر کے اندر ہی اس کو لا کر بسا دیں، نہیں، وہ شوہر یہی سمجھتے تھے یا جس گھر میں اس کی شادی ہو گئی کہ اب یہ ہمارا ہی مال ہے، ہم اس کے ساتھ جو چاہیں کریں، جس طرح چاہیں تصرف کریں، اس کی آگے شادی کر دیں یا خود ہم میں سے کوئی شادی اس سے کر لے یا اس کو شادی سے روک کے رکھیں، یہ ہمارا اختیار ہے، اس کے اندر اس کے اولیاء نہیں بول سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرما دیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، کہ ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورت کے وارث بن جاؤ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں وارث نہیں بنایا لیکن تم اس کے وارث بن چکے ہو۔ ولا تعضلوہن، اور ان کو نہ روکو کسی سے نکاح کرنے سے، جب نکاح کرنے سے نہ روکنے کا حکم آئے گا تو پھر اس وقت خطاب اولیاء ہو جائیں گے جو شوہر کے اولیاء ظلم کرتے تھے، یا پھر اس کے اندر شوہر بھی آ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم رکاوٹ نہ بنو۔ اب وہ رکاوٹ کیسے بن رہا ہے، نہ خود اس کو بسا رہا ہے اور نہ ہی اس کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ گویا کہ رکاوٹ بن رہا ہے اس چیز کے اندر کہ یہ میرے پاس ہی رہے، بس اسی طرح ظلم سہتی رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم رکاوٹ نہ بنو، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، مقصود کیا ہے کہ تم نے جو کچھ حق مہر ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس آ جائے، یا یہ لین دین کر لے کہ چلو ٹھیک ہے میں دیتی ہوں تو مجھے پھر تم چھوڑ دو۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ ارتکاب کر لیتی ہے کھلم کھلا علانیہ گناہ کا، اور اس کے اندر کھلم کھلا جو گناہ آتا ہے وہ زنا ہے،
باقی علماء نے اس کے اندر امام سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا اکرمہ اور ضحاک رحمہ اللہ، انہوں نے اس سے مراد سرکشی لی، عورت کی سرکشی، اس کی نافرمانی۔ لیکن امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو عام رکھا جائے گا، یہ ہر قسم کی جو فحش کلامی ہے، بدخلقی ہے، ایذا رسانی ہے، یا اس قسم کے جو جملہ رذائل ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یعنی اگر زیادتی عورت کی طرف سے تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم اس کو مجبور کر سکتے ہو اس جانب کہ وہ خلا لے لے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ تم نے زندگی گزارنی ہے، زندگی گزارتے رہنا ہے اچھے طریقے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے کیا ہوں؟ بہتر ہوں۔ تو یعنی کہ بندے کو جب تک وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھے انداز سے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں تو اس کو گزارنا چاہیے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا تو اچھے طریقے سے اس کو بسا دو یا اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ اس کو اذیت اور تکلیف کے لیے انسان رکھے، جب تک اس کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ تو گزارا چل سکتا ہے تو عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ اس کے اندر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ آپ نے جیسے ایک سے زائد بیویاں تھیں تو آپ نے ان کی باریاں وغیرہ تقسیم کر رکھی تھیں، آپ ان میں سے ہر ایک کی جو ضروریتیں تھیں ان کا خیال رکھا کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان سے کوئی ایسی چیز جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، تمہیں ناپسند ہے، ان کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے، اس کا تعلق یاد رکھیں فاحشہ مبینہ سے نہیں ہے، کیونکہ اگر فاحشہ مبینہ ہے اور علل اعلان کھلم کھلا اس کے اندر بے حیائی کا ارتکاب موجود ہے، بدکاری کا ارتکاب موجود ہے، تو پھر تو وہ دیوس ہے وہ انسان، کہ اس کو پتہ ہونے کے باوجود وہ اس کو بسا کر رکھا ہوا اس نے۔ تو یہاں پر سے مراد وہ فحاشی نہیں ہے، یہاں سے مراد اس کے اندر تھوڑی بہت بدخلقی آپ کہہ لیں، یا بد زبانی اس کے اندر کہہ لیں، یا تھوڑی سی اس کے اندر ترشی وغیرہ آپ کہہ لیں، یا کچھ وہ ایذا رسانی وغیرہ اس کے اندر موجود ہے تھوڑی بہت۔ تو اب اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، تمہیں اچھی نہیں لگتی اس کی وہ عادتیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہاں پر ایک اصول اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ممکن ہے کہ تم کسی ایک چیز کو ناپسند کرو، اور وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمہارے لیے بہت سی خیر رکھی ہوئی ہو۔ اب اس کے اندر بہت سی خیر کیا ہے کہ علماء نے اس کے اندر یہ بات شامل کی کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں اولاد دے دے، اور وہ اولاد صالح ہو، نیک ہو جائے۔ تو اب وہ اگرچہ بیوی تمہاری اچھی نہیں، لیکن اولاد نیک آ گئی ہے، صالح آ گئی ہے، تو یہ خیر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے نکال دی۔ یا پھر ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین جس کی وجہ سے وہ یہ عادات اس نے اپنائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ کو کھلا رکھ دے، تمہارے پاس مال کی فراوانی آ جائے اور وہ ساری چیزیں اس کی ختم ہو جائیں۔ تو وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کے اندر بہت سی اللہ تعالیٰ نے اور بھی خیر رکھی ہوں گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يفرق مؤمن مؤمنة، کہ کوئی مومن شخص اپنی مومنہ بیوی سے ناراضگی بغض نہ رکھے۔ اگر فرمایا کہ اس کی کوئی ایک عادت تمہیں پسند ہوگی تو ناپسند ہوگی، تو دوسری کوئی ایسی عادت ہوگی جو اس کی تمہیں پسند بھی ہوگی۔ یعنی کلی طور پر تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کے اندر سارے کا سارا ہی شر ہے، کوئی نہ کوئی خیر اس کے اندر موجود ہوگی، کوئی نہ کوئی بھلائی اس کے اندر موجود ہوگی۔ تو جو اس کے اندر بھلائی موجود ہے، اس بھلائی کی طرف انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ اس کے اندر یہ خیر موجود ہے۔ اس کے آنے کے بعد مثال ہے، ایک بندہ تھا وہ نیک نہیں تھا، صالح نہیں تھا، ٹھیک ہے، شادی ہو گئی، بیوی نے اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے اس کو ہدایت کا راستہ دے دیا، لیکن بیوی اب اس کے ساتھ وہ اس طرح نہیں رہ رہی۔ وہ بندہ سمجھتا ہے مجھے تو اس نے سیدھے راستے پر لگا دیا، لیکن خود دوسرے راستے پر اب یہ جاری ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تمہیں جو اس نے تبدیلی کی ہے اس کے اندر یہ اچھی عادت موجود ہے،
ٹھیک ہے، تو اس عادت کو تم دیکھ لو، یا کوئی اور اچھی عادت اس کے اندر تمہیں جو اچھی لگتی ہے اس چیز کو دیکھ کر کہ اس کی وجہ سے میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ شیخ مسعود عالم حفظہ اللہ انہوں نے بھی بیان کیا تھا۔ ایک عالم گزرے ہیں اور ان کی تفسیر مظہری، تو ان کی بیوی کے متعلق آتا ہے کہ وہ بڑی بد زبان تھی۔ کہتے ہیں انہوں نے پوری زندگی اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ گزار دی کہ اس کے اندر بد زبانی والی عادت ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر کوئی میرے لیے خیر رکھی ہوئی ہوگی۔ کہتے ہیں اس نے طلاق نہیں دی صرف اس وجہ سے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر میرے لیے کوئی خیر رکھی ہوئی ہے۔ تو یعنی حتی الامکان انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ رشتہ جو میاں بیوی والا رشتہ ہے یہ چلتا رہے جہاں تک انسان اس کو چلا سکتا ہے، حتی الامکان اس کے اندر انسان کی کوشش یہ ہو۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے اگر کوئی حکم ہوگا نہیں آپ کی آپس میں بنے گی، تو پھر وہ اسلام نے وہ دوسرا راستہ دیا ہوا ہے۔ لیکن اس خیر کو بندے کو سامنے رکھنا چاہیے کہ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا کثیراً، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اور بھی بھلائیاں رکھی ہوئی ہیں۔ مجھے شاید اس کی یہ برائی نظر آ رہی ہے یا اس کے اندر یہ عادت اچھی نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر ممکن ہے تمہارے لیے کوئی خیر موجود ہو مستقبل کے لحاظ سے۔ تو مستقبل کو بہتر جاننے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔